نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ چھٹی صدی ہجری کی بڑی بلند رتبہ شخصیت ہیں۔ آپ 537 ہجری کو سجستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے، اسی نسبت سے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب کا نام حسن اور معین الدین، غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی، عطاء رسول وغیرہ وغیرہ یہ سارے مشہور القاب ہیں۔ الحمدللہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی والد اور والدہ دونوں طرف سے سید زادے ہیں۔ 12 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین مولا علی رضی اللہ عنہ تک پہنچ جاتا ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم دین کے بہت شیدائی تھے۔ آپ کی عمر 15 سال تھی جب والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ وراثت میں آپ کو ایک باغ اور ایک پنچکی ملی۔ آپ نے باغ بیچ دیا، پنچکی فروخت کر دی، جو ساز و سامان تھا سارا بیچا، اس کی قیمت فقیروں مسکینوں پہ صدقہ کی، راہ علم دین کے مسافر بن گئے۔ آپ سمرقند گئے، وہاں سے قرآن کریم حفظ کیا، مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ سے علم دین سیکھا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے جیسے علم سیکھتے تھے، علم کی پیاس مزید بڑھتی تھی، چنانچہ سمرقند میں علم سیکھ کر آپ بخارا تشریف لائے۔ یہاں پر مشہور عالم دین شیخ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کی۔ کم و بیش 5 سال کے مختصر عرصے میں آپ نے اس وقت کے رائج علوم سیکھ کر فراغت حاصل کی۔ ظاہری علوم سیکھ لینے کے بعد آپ باطنی علوم کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے لیے ایران کے علاقے ہارون پہنچے۔ یہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور تقریباً کئی سال تک پیر صاحب کی خدمت میں حاضر رہ کر معرفت کی منازل طے کرتے رہے۔ 545 ہجری سے لے کر 622 ہجری تک 77 سال کا عرصہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سفر میں گزارا۔ مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، خراسان، سمرقند، بخارا، عراق، ہارون، بغداد، کرمان، ہمدان، تبریز، استراباد، خرقان، ہرات، غزنی، رائے، بدخشاں، دمشق، جیلان، اصفہان، ملتان، لاہور، دہلی اور اجمیر وغیرہ مختلف شہروں میں تشریف لے گئے۔ وہاں موجود بزرگان دین اولیاء کرام کی خدمت میں حاضری دی، کہیں علم و معرفت کا فیضان تقسیم کیا تو کہیں کسی سے علم ظاہر و باطن سیکھنے میں مصروف رہے۔ بعض تحقیق کرنے والوں نے لکھا تقریباً 5 ماہ تک آپ بغداد شریف میں پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی حاضر رہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دین حق کے بڑے خدمت گزار تھے۔ آپ کی نگاہ ناز کے فیض سے کم و بیش 90 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی۔ تقریباً 96-97 سال دنیا میں تشریف فرما رہے۔ 6 رجب 633 ہجری بروز پیر شریف صبح فجر کے وقت مریدین انتظار میں تھے کہ پیر و مرشد تشریف لائیں گے، نماز فجر پڑھائیں گے، مگر حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہ آنا تھا، نہ آئے۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد حجرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو غم کا سمندر امڈ آیا۔ حضرت خواجہ خواجگاں سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما چکے تھے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا ایمان افروز منظر کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نورانی پیشانی پہ لکھا تھا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اللہ کا محبوب بندہ محبت الہی میں وصال کر گیا۔
خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہند کے مشہور شہر اجمیر صوبہ راجستھان شمالی ہند میں ہے۔ برادران اسلام، سیدنا خواجہ غریب نواز سلطان الہند آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے صدیاں گزر چکی ہیں، مگر آج بھی آپ کے دربار عالی پر لوگوں کا تانتا بدا رہتا ہے۔ بہت بھیڑ ہوتی ہے، امیر ہو غریب ہو بادشاہ ہو گدھا ہو، آپ کے مزار پر انوار پر ذوق و شوق کے ساتھ حاضری دیتے ہیں، من کی مرادیں پاتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک مزار وہ بلند درگاہ ہے جہاں شاہوں کے سر بھی جھکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے خانہ دل میں خیال غیر کیا آئے، یہ کاشانہ ہے کاشانہ معین الدین چشتی کا۔ اللہ اکبر۔ تم ہی حافظ دیوانے ہو کیا سارے زمانے میں، زمانہ بھی ہے دیوانہ معین الدین چشتی کا۔ حضرت خواجہ غریب نواز سید معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ عظیم الشان شخصیت جن کی بارگاہ میں بادشاہوں نے بھی اپنے اپنے زمانے میں حاضریاں پیش کی ہیں۔